الفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال فی شان حبیبہ الکریم علیہ تحیۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد طب القلوب والدوائیها وعافیت الابدان وشفائیها ونور الابصار والضیائیها وآلہ وصحبہ دائما ابدا سرمدا۔ برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام ماہ صیام کے آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش اور جستجو میں دین کی اہم باتیں سننے اور سنانے کے شرف سے بہرہ مند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اجتماعی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو شب قدر کی مبارک ساعتیں نصیب فرمائے اور شب قدر کی مبارک ساعتوں میں ہماری عبادتوں کو اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرمائے، آمین بجائی سید المرسلین۔ حضرات گرامی، رمضان المبارکہ کا آخری عشرہ ہے اور آج اس مبارک مہینے کی 27ویں شب ہے اور اس شب کو شب قدر کی تلاش اور جستجو میں بڑی انفرادیت حاصل ہے اور اس شب کو بالاتفاق شب قدر بھی قرار دیا گیا ہے۔ شب قدر عطا ہونے پر اور شب قدر پانے پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اس مبارک رات کی برکتیں اور رحمتیں ہم تمام کو اور پورے عالم اسلام کو، عالم انسانیت کو عطا فرمائے، اور اس شب کی برکتوں سے رب تبارک و تعالیٰ کرونا وائرس کا پورے عالم انسانیت سے خاتمہ فرما دے اور اس مرض سے جتنے مریض متاثر ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی امت میں اس مرض سے جتنے انتقال کر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت نعیم میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے اور ہم سب کو اس متعدی اور مہلک مرض سے محفوظ و مامون فرمائے۔ حضرات، گزشتہ سال بڑی آزمائشوں کے درمیان گزرا، بالخصوص گزشتہ سال کا رمضان بھی، اور امسال کا رمضان بھی بڑی آزمائشوں سے گزر رہا ہے۔ کرونا وائرس کے سبب لاک ڈاؤن کی مسلسل ترکیب بنی ہوئی ہے، جس کے سبب ہم آپ مساجد میں
کھل کر کے اجتماعات منعقد کر کے شب قدر کا اہتمام کرنے سے قاصر ہیں۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم آپ اپنے گھروں میں محو عبادت ہیں۔ اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم رہا، ہم آپ اپنی بساط اور اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور شب قدر کے موقع پر مصروف عبادت بھی ہیں۔ چند معروضات آج کی شب کے حوالے سے اور چند معروضات مختلف ذیلی عناوین کے حوالے سے آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ چونکہ یہ رات نزول قرآن مجید کے اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل و مالک رات ہے۔ ویسے اس رمضان کے مہینے کو بڑا شرف حاصل ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فرمایا گیا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور پھر اس مہینے کی ایک رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا عظیم شرف عطا فرمایا، جسے قرآن کی اصطلاح میں، قرآن کی زبان میں لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور عرف عام میں شب قدر یا قدر کی رات کہتے ہیں۔ اس رات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول قرآن سے نسبت عطا فرمائی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل قرار دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو قرآن مجید کے نزول کی برکتیں پورے ماہ رمضان کو حاصل ہیں، اور قرآن مجید کے نزول کی رحمتیں خصوصی طور پر شب قدر کو حاصل ہے۔ تو یہ مہینہ بھی نزول قرآن کا مہینہ، اور یہ رات بھی نزول قرآن کی رات۔ تو قرآن مجید سے اس مہینے کی نسبت اور قرآن مجید کے نزول سے اس شب کی نسبت اس کی اہمیت میں اضافہ کر دیتی ہے۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم الشان کلام قرآن مجید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں والی، بزرگی والی کتاب قرآن مجید، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں وقتاً فوقتاً مکہ میں، مدینہ میں، سفر میں، حضر میں نازل فرمایا۔ 114 سورتیں، 30 پارے، 6666 آیتیں۔ بعض سورتیں مکی ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کا قیام جب مکہ میں رہا تو مکہ میں قرآن نازل ہوا، اس نسبت سے وہ سورتیں مکی سورتیں کہلاتی ہے۔ بعض سورتیں مدنی ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں رہے، قرآن مدینہ منورہ میں نازل ہوتا رہا، اس نسبت سے وہ مدنی سورتیں قرار پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا، اور اس کلام کی شان اور حیبت، اس کا جلال اور اس کی عظمتوں کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میں یہ کلام، میری کتاب قرآن مجید اگر پہاڑوں پہ نازل کرتا تو قرآن مجید کے نزول کے جلال سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، مگر رب تبارک و تعالیٰ نے قلب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی قوت، ایسی طاقت اور ایسا پاورفل بنایا کہ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوطی سینہ مصطفیٰ جان رحمت کو عطا کی گئی، پہاڑوں سے بھی زیادہ استحکام قلب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا، اور پھر قرآن مجید کا نزول ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوتا رہا۔ حضور علیہ السلام اللہ کا مقدس کلام اپنے صحابہ کو سناتے رہے،
صحابہ کے توسط سے، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت اطہار، ائمہ مجتہدین، محدثین، اولیاء کاملین سے ہوتا ہوا قرآن مجید اور قرآن مجید کی تعلیمات، قرآن مجید کی برکتیں، قرآن مجید کا پیغام پوری دنیا میں عام و تام ہو گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس کتاب کے نزول کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اپنے ذمہ کرم میں لے لی۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون فرمایا، کہا کہ یہ قرآن مجید میری ایسی بلند رتبہ کتاب ہے، ایسی عظمتوں والی کتاب ہے کہ اس کے نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے ذمہ کرم میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمد سے والناس تک 6666 آیتوں کی حفاظت کی ذمہ داری اپنی ذمہ کرم میں لے لی۔ 14 صدیاں گزر گئی، 14 صدیاں گزر گئی۔ ان 1400 سالوں میں قرآن مجید کو مٹانے کی، قرآن مجید کو ختم کرنے کی، قرآن مجید کو صفحہ ہستی سے نکال دینے کی ناپاک کوششیں، سازشیں اغیار، اسلام دشمن عناصر، یہود نصارہ کرتے رہے، مگر اللہ کے کلام کی شان اور عظمت ایسی ہے کہ ایک آیت کی تبدیلی بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات۔ ایک نقطے کی بھی تبدیلی آج تک ہو نہیں پائی ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ صبح قیامت تک کوئی بھی قرآن مجید کے ایک نقطے کو بھی تبدیل نہیں کر پائے گا۔ سب سے بڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک کی کہیں سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، بندوں کی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا نازل کرنے والا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ کرم میں ہے۔ اس کتاب مبین سے بڑے بڑے طوفان ٹکرا گئے، اس کتاب مبین کو مٹانے کے لیے بڑے بڑے زلزلے بپا کیے گئے، اس کتاب مبین کو ختم کرنے کے لیے 14 صدیوں سے بین الاقوامی سطح پر سازشیں کی گئی، آج بھی کی جا رہی ہے، مگر اللہ کا مقدس کلام کل بھی محفوظ تھا، آج بھی محفوظ ہے، صبح قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کی حفاظت بندوں کے سپرد نہیں کی گئی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لے لی۔ گزشتہ 2-3 مہینے قبل لکھنؤ کے ایک پاگل نے قرآن مجید کی 26 آیات کو قرآن مجید سے حذف کرنے کے لیے انڈیا کے سپریم کورٹ میں PIL داخل کیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، کہ 26 آیات کو قرآن سے نکال دیا جائے۔ ایک منصوبہ بند سازش تھی، اس میں دو رائے نہیں ہے، ایک پلان کے تحت کیا گیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شان ظاہر فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا معجزہ ظاہر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا معجزہ ظاہر فرمایا۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کی شان و عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرمائی۔ کفار مشرکین کے ہاتھوں سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ لکھوایا کہ یہ PIL ناقابل سماعت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ الٹا اس پاگل پر جرمانہ عائد کر کے اس کی PIL کو خارج کر دیا گیا، اور اسلام دشمن عناصر پر، بالخصوص قرآن کی عظمتوں پر اعتراض کرنے والوں کے گال پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نے ایک ایسا زبردست تھپڑ رسید فرمایا جس کی گونج امید ہے کہ کئی صدیوں تک سنائی دیتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ، کئی صدیوں تک اس کی گونج سنائی دیتی رہے گی۔ یورپی امریکی ممالک میں بھی قرآن مجید کو جلانے کی ناپاک کوشش کی جاتی ہے، قرآن مجید کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، قرآن مجید کی عظمتوں کو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر میں اپنے تمام سامعین، تمام ناظرین تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں
کہ گھبرانے کی قطعی طور پر ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کلام بندوں کا کلام نہیں ہے۔ کسی کے جلانے سے جل جائے، کسی کے دریا برد کرنے سے پانی میں بہہ جائے، کسی کے اعتراض کرنے سے عیب دار ہو جائے، کسی کے انگلی اٹھانے سے مشکوک ہو جائے، یہ بندوں کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے اس کلام کی حفاظت کی ذمہ داری اپنی ذمہ کرم میں لی ہے۔ اس سے ٹکرانے والے ٹکرا کر کے مٹ جائیں گے، اسے مٹانے والے ختم ہو جائیں گے۔ قرآن مجید کی عظمتوں پر بری نظر ڈالنے والے اندھے ہو جائیں گے، قرآن مجید کی عظمتوں پر انگلی اٹھانے والے مفلوج ہو جائیں گے، قرآن مجید کی شان و عظمت کو ختم کرنے کی ناپاک کوشش کرنے والے ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ اللہ کا کلام اپنی عظمتوں کے ساتھ ہمیشہ باقی رہے گا، اس لیے کہ یہ فانی بندوں کا کلام نہیں، یہ باقی اللہ کا کلام ہے، ہمیشہ باقی رہنے والے رب کا کلام ہے، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے آپ اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں۔ قرآن مجید کی شان و عظمت ماہ رمضان میں دیکھیے، کثرت سے قرآن مجید تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ اور یہاں رک کر کے میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید، دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب قرآن مجید، ظاہری طور پر دنیا کے تمام دکانوں میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب قرآن مجید، اور یہ واحد ایسی کتاب ہے 6666 آیتوں پر مشتمل جو ایک حافظ قرآن کے سینے میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور وہ حافظ قرآن بڑے اہتمام کے ساتھ وجد میں آ کر، جھوم کر، کلندرانہ شان سے عشق و مستی میں ڈوب کر ماہ رمضان میں قرآن مجید سناتا ہے۔ سننے والے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں، محظوظ ہوتے ہیں، سنانے والا بڑی ایمانی جذبے کے ساتھ قرآن مجید سناتا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت جیسے جیسے حافظ قرآن کرتا رہتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مردہ دل زندہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حافظ قرآن کی تلاوت کی مسحور کن آواز کو سن کر ایسے لگتا ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کا پیغام روح کے اندر پہنچ رہا ہے، روح میں سرایت کر جا رہا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کی میٹھی میٹھی آواز سے مشام جام معطر ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سن کر کے آنکھوں سے آنسوؤں کا سیل رواں جاری ہو جاتا ہے، ایک عجیب و غریب ایمانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ایک دو نہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے روئے زمین پر 200 سے زائد ممالک ہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بحمدہ تعالی کروڑوں حفاظ کرام حضور علیہ السلام کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، صبح قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ صبح قیامت تک قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہے گی، قرآن مجید پڑھا جائے گا، قرآن مجید سنا جائے گا، قرآن مجید سنایا جائے گا، اور قرآن مجید ایک قائد کے طور پر، ایک امام کے طور پر صبح قیامت تک عالم اسلام کی، مسلمانان عالم کی قیادت اور امامت کرتا رہے گا۔ اسی لیے میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ تمام اہل ایمان سے گزارش کر رہا ہوں کہ قائد بنانا ہو تو قرآن مجید کو بنائیے، رہبر رہنما بنانا ہو تو قرآن مجید کو بنائیے، امام بنانا ہو تو قرآن مجید کو بنائیے، قرآن مجید کی عظمتوں کے سائے میں چلیے، قرآن مجید کی تلاوت کی برکتوں کے سائے میں چلیے۔ اللہ تبارک و تعالی قدم قدم پر مدد و نصرت فرمائے گا، دستگیری فرمائے گا۔ آج کی شب خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید کے نزول سے مشہور ہے، معروف ہے۔ اللہ نے اس شب کو نزول قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ یہ شب قدر ہے، لیلۃ القدر، قدر کی رات۔
امید کہ آپ ہم آج کی شب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بہت کچھ مانگیں گے، بہت کچھ پائیں گے، بہت کچھ عرض کریں گے، مناجات کریں گے، دعائیں کریں گے۔ ہم سب کی دعاؤں کے بہت سارے لوگ منتظر ہیں، ہم سب کی مخلصانہ دعاؤں کے بہت سارے لوگ انتظار میں ہیں۔ ہم سب دعا بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہماری زبانوں میں کوئی تاثیر نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کوئی سلیقہ نہیں ہے، مگر اللہ کی مدد و نصرت اس نے ہمیں رمضان عطا فرمایا، شب قدر عطا فرمائی، تو اس مبارک مہینے کی نسبت سے، اس مبارک شب کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ سے امید کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ حضرات گرامی، قرآن مجید اس مہینے میں بھی کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور ہمیں پڑھنا بھی چاہیے، تلاوت کرنا بھی چاہیے۔ ہمیشہ تلاوت قرآن مجید کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ معذرت کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کے درمیان قرآن مجید کی تلاوت کی اہمیت، سماعت کی اہمیت اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی افادیت دن بدن کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے، جس قدر ہم اپنا تعلق، اپنی نسبت، اپنا رشتہ اللہ کے مقدس کلام سے جوڑ لیں گے، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، عقیدہ توحید مضبوط ہوگا، عقیدہ رسالت مضبوط ہوگا، عقیدہ آخرت مضبوط ہوگا۔ دنیا و آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سربلندی، کامیابی، کامرانی، فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ اور جتنا ہم قرآن مجید سے دور ہوتے چلے جائیں گے، ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ میں اپنے تمام ناظرین، تمام سامعین سے مخلصانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں، اپنے بچوں کو قرآن مجید سکھائیں، خود قرآن مجید کی تلاوت کریں، اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرائیں، تلاوت قرآن مجید کا پابند بنائیں۔ بدقسمتی سے ہم گناہوں کے ایسے دور میں ہیں جہاں اللہ کے کلام کو بس قرآن خوانی کے حد تک رکھا گیا ہے، ایصال ثواب کے حد تک رکھا گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ایصال ثواب نہ کیا جائے، قرآن خوانی نہ کی جائے، بالکل ایصال ثواب کرنا چاہیے، قرآن خوانی کرنی چاہیے، فاتحہ خوانی کرنی چاہیے۔ اللہ کے کلام میں ایسی تاثیر ہے کہ یہ مردوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید میں ایسی کشش، ایسا پاور ہے کہ ہم تلاوت کر کے اللہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، تو ہمارے مرحومین کو اللہ تعالیٰ اس کی جزا عطا فرماتا ہے۔ بلا شبہ قرآن مجید کی تلاوت سے عذاب قبر میں تخفیف ہو جاتی ہے، بلیات دور ہو جاتی ہے، بیماریوں سے شفا نصیب ہوتی ہے، فتوحات اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، کامیابی، کامرانی عطا فرماتا ہے، روحوں کو زندگی عطا فرماتا ہے، مردگی اللہ قرآن مجید کی تلاوت سے دور کر دیتا ہے۔ قرآن میں ہے ایسی تاثیر، ایصال ثواب برابر کیجئے، قرآن خوانی برابر کیجئے، مگر قرآن مجید صرف ایصال ثواب کے لیے نہیں ہے، قرآن مجید صرف قرآن خوانی کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کا یہ مقدس کلام تو ہدی للناس، اللہ کے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ یہ فرقان مجید ہے، اس میں ہدایت ہی ہدایت ہے۔ ہمیں قرآن مجید پڑھنا ہوگا، قرآن مجید کا ترجمہ، قرآن مجید کی تفسیر جاننی ہوگی، قرآن مجید کے پیغام، قرآن مجید کی تعلیمات پر ہمیں خود عمل کرنا ہوگا، ہمارے بچوں کو متوجہ کرانا ہوگا، اور قرآن مجید کے پیغام کو غیر مسلموں تک بھی پہنچانا ہوگا، اس لیے کہ یہ کتاب صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب بنی نوع انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہ کتاب بنی نوع انسانیت کے لیے روشن چراغ ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید کے پیغام کو غیر مسلموں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اور اس شب کو نزول قرآن مجید سے بڑا شرف عطا فرمایا۔ حضرات گرامی، ہم نے محض اللہ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان حاصل کیا۔
دیکھتے دیکھتے یہ مہینہ ہمارے درمیان سے گزر گیا. ذرا ہم اپنا جائزہ تو لیں، محاسبہ تو کریں. ہم نے کس طرح رمضان گزارا، کس طرح ہم نے رمضان کے دن گزارے، کس طرح ہم نے رمضان کی راتیں گزاری. ذرا جائزہ تو لیں. یہ مہینہ 2 دن میں ہمارے آپ کے درمیان سے رخصت ہو جائے گا. الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع. ہم آپ سب مل کر پورا عالم اسلام ماہ رمضان کو الوداع کہے گا. پھر آئندہ سال اللہ تبارک و تعالی جس کے مقدر میں رمضان لکھا ہے وہ رمضان پائے گا، اسے رمضان نصیب ہوگا. ہم میں آپ میں کوئی نہیں جانتا کہ آئندہ سال ہم میں آپ میں سے کس کو رمضان ملے گا، کس کو رمضان نہیں ملے گا. موت اور حیات اللہ کے دست قدرت میں ہے. اور یہ تو کرونا وائرس کا کووڈ-19 کا دور چل رہا ہے. سیکنڈ ویو کرونا وائرس کی بڑی خطرناک. آپ دیکھ رہے ہو حالات دن بدن ہمارے ملک کے بگڑتے چلے جا رہے ہیں، عالم انسانیت کے حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں. جناب والا، مریضوں کی تعداد میں حیرت انگیز اضافہ ہے. اموات دن بدن ہوتی چلی جا رہی ہیں، بڑی تعداد میں لوگ انتقال کر جا رہے ہیں. ہاسپٹلز فل ہیں، کہیں بیڈ میسر نہیں. آکسیجن کی قلت، دوائیوں کی قلت، یہاں تک کہ جناب انتقال کے بعد تدفین کے لیے بڑے مسائل ہیں. آپ جا کر جائزہ لیں. مریض کرونا وائرس کے سبب ہاسپٹل میں زیر علاج ہوتا ہے، اس کے رشتہ دار، بالخصوص غریب رشتہ دار، گھر والے، غریب مریضوں کے گھر والے گھر کے دواخانے کے باہر، ہاسپٹل کے باہر دن رات انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کا پیارا علاج معالجہ سے شفا یاب ہو کر کے واپس آئے گا. بیمار کی پریشانی یقیناً ان سب کے لیے باعث تشویش ہوتی ہے، مگر یہ کہ اس بیمار کے گھر والے بے پناہ پریشان ہوتے ہیں. ان کے حالات کیا بیان کیے جائیں. اگر پریکٹیکلی طور پر دیکھنا ہو، جاننا ہو، سمجھنا ہو تو جائزہ بھی لے لیں. میں ان باتوں کا اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں کہ ہم کرونا وائرس کے دور سے گزر رہے ہیں، اور یہ دور موت کا دور ہے. یہ دور تباہی بربادی کا دور ہے، متعدی امراض کا دور ہے، ہلاک کر دینے والی بیماریوں کا دور ہے. اللہ اکبر. فون کی گھنٹی بجتی ہے، یقین جانیے گا پریشانی محسوس ہونے لگتی ہے. پتہ نہیں کس کے انتقال کی خبر آئی، پتہ نہیں کس کے بیمار ہونے کی خبر آئی، پتہ نہیں کس کے ہاسپٹلائز ہونے کی خبر آئی. پریشان ہو جاتے ہیں. حضرات، اس آزمائش کے دور میں محض یہ رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں آپ کو ماہ رمضان عطا فرمایا. اس کے باوجود بھی بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ماہ رمضان میں روزوں کی سعادت سے محروم رہی. اس کی وجہ بیماری وغیرہ نہیں ہے، اس کی بیماری، اس کی وجہ دین سے دوری، غفلت، گھمنڈ، تکبر، جہالت، یہ ساری وجوہات ہیں. ایک بڑا طبقہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، بڑا طبقہ مسلمانوں کا، بڑا طبقہ مردوں کا بھی، عورتوں کا بھی، نوجوان لڑکے لڑکیوں کا بھی، رمضان کے مہینے میں روزوں کی پابندی ایک بڑے طبقے نے نہیں کی ہے، الا ماشاء اللہ. اللہ نے جنہیں توفیق عطا فرمائی ہے وہ روزوں کی بڑی پابندی کرتے ہیں. میں بہت ہی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، بڑی پابندی کرتے ہیں روزوں کی. مگر ایک بڑا طبقہ ایسا رہا جس نے روزوں کا اہتمام نہیں کیا. اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اللہ نے جوانی دی ہے، اس کے باوجود بھی روزوں کا اہتمام نہیں کیا گیا. وجوہات، اللہ اکبر، گرمی زیادہ ہے، دھوپ زیادہ ہے، شدت کی دھوپ ہے،
کام زیادہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر میں ان تمام مسلمانوں کو سلام کرتا ہوں جو مزدور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، صبح شام شدت کی دھوپ میں کام کرتے، مگر روزوں کا اہتمام، صبح شام شدت کی دھوپ میں نمازوں کی پابندی، صبح شام محنت مزدوری میں لگے ہوئے ہیں، مگر ایک روزہ بھی قضا ہونے نہیں دیتے۔ بلا شبہ وہ سارے نوجوان، وہ سارے اہل ایمان مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بڑی تعداد ایسی ہے اہل ایمان کی جنہوں نے اس اہتمام کے ساتھ ماہ رمضان کو گزارا ہے۔ ہم محاسبہ کریں اپنے آپ کا کہ ہم نے ماہ رمضان میں، ایک تو جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہے وہ تو قابل افسوس پہلو ہے ہی ہے، وہ ملت کے لیے، امت کے لیے وہ طبقہ بدنما داغ ہے، ان سے کسی طرح کی کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ وہ نوجوان یا وہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی نہیں کرتے ہیں، فرائض اور واجبات کی پابندی نہیں کرتے ہیں، وہ طبقہ حضور علیہ السلام کی امت میں، مسلمانوں میں ایک بدنما داغ کی حیثیت رکھتا ہے۔ کوئی بھی ہو، کسے باشد، روزوں کے لیے چھوٹ نہیں ہے، نمازوں کے لیے چھوٹ نہیں ہے، فرائض اور واجبات سے آپ راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، الحمدللہ ایک بڑے طبقے نے روزوں کا اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے روزوں کو، ان کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے استقبال رمضان سے مسلسل آپ سے گزارش کی ہے کہ حضور علیہ السلام کس طرح ماہ رمضان میں اہتمام فرماتے تھے، وہ ہمیں سارا کچھ سامنے رکھ کر کے رمضان گزارنا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ نے بڑے حد تک کوشش کی ہے کہ رمضان بہت ہی اہتمام کے ساتھ گزرے، اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرات نے بہت ہی اہتمام کے ساتھ ماہ رمضان گزارا ہوگا۔ مگر بہت سارے ایسے بھی رہے جنہوں نے روزہ رکھا مگر جھوٹ بولتے رہے، روزے کی حالت میں غیبت کرتے رہے، روزے کی حالت میں چغلی کرتے رہے، روزے کی حالت میں گالی گلوج کرتے رہے، روزے کی حالت میں دوسرے مسلمان بھائیوں کے بارے میں برا سوچتے رہے، حسد کا شکار رہے، بغض کا شکار رہے، تجارت کاروبار میں حلال طریقے کو چھوڑ کر حرام کاری کی طرف گئے ہیں روزے کی حالت میں، مگر فرائض اور واجبات سے دور رہے۔ بڑی تعداد ایسے روزے داروں کی ہے جو روزات تو رکھتے ہیں مگر نمازوں کی پابندی نہیں کرتے۔ جی، ایک بڑی تعداد ہے، روزہ تو رکھ لیتے ہیں مگر فرائض اور واجبات کا احترام نہیں ہے۔ اب آپ ذرا جائزہ تو لیں اپنے گریبان میں جھانک کر کے ہم نے رمضان کیسے گزارا۔ اس کے باوجود بھی میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے کرم سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے فضل سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت عظیم ہے، بہت عرفہ ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ ہمیں اس طرف خاص طور پر ایمان کی حرارت کے ساتھ توجہ کرنا ہے۔ محاسبہ کریں اپنا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ ابھی عرض کروں گا بہت ساری باتیں آپ سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ایک عالم ربانی کی ذمہ داری، ایک خطیب کی ذمہ داری، ایک مبلغ کی ذمہ داری، اور میں ایک ادنا خادم الدین ہونے کی حیثیت سے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، قطعی طور پر مایوس نہ ہوں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یا اس طرف سوچنا یہ شیطانی وسوسے ہوں گے، یہ شیطانی خیالات ہوں گے۔ میں بڑا نہیں ہوں، آپ بڑے نہیں ہیں، ہم میں کوئی بڑا نہیں ہے، بڑا اللہ کا کلام ہے، بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ محاسبہ کر کے اپنی غلطیوں پر توجہ کریں کہ ہم نے کہاں غلطی کی۔ ابھی آپ کے پاس وقت ہے،
آج 27ویں شب ہے، کل 27واں روزہ ہے، 27واں روزہ، 28واں روزہ، 29واں روزہ، اور اللہ کرم فرما دے تو 30واں روزہ بھی مل جائے۔ ابھی ہمارے پاس رمضان ہے، آخری عشرہ ہے، اس کی بارگاہ میں رجوع کر لیں، رجوع اللہ کی طرف توجہ کریں، رجوع کر لیں اپنے آپ کو، اپنے خیالات کو رجوع کر لیں، اپنی روح کو وجود کر لیں، اپنے وجود کو رجوع کر لیں، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے ادراک کو رجوع کر لیں، رجوع کر لیں اللہ کی طرف، پلٹ آئیں اللہ کی طرف، لوٹ آئیں اللہ کی طرف۔ اللہ کی رحمت منتظر ہے، اللہ اپنے بندوں کو مالا مال کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کی شب تو خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا سے زمینی دنیا کی طرف نزول جلال فرماتا ہے۔ اللہ کی رحمت آواز دیتی رہتی ہے آج کی شب کہ اے بندہ آ میرے پاس، آ کر کے مجھ سے مانگ، جو مانگے گا میں تجھے دوں گا۔ اللہ واپس نہیں لوٹاتا ہے، اللہ واپس نہیں لوٹاتا ہے۔ ہمیں بندوں کے پاس جانا نہیں ہے، ہمیں تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، حقیقی بندہ نواز کے پاس پہنچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو نوازنے والا ہے، اس کی شان تو ایسی ہے کہ وہ بندوں پر مہربان ہو جاتا ہے تو بندوں کو بندہ نواز بنا دیتا ہے۔ اس کی شان تو ایسی ہے کہ جب وہ کرم فرماتا ہے تو بندوں کو غریب نواز بنا دیتا ہے۔ اس کی شان تو ایسی ہے کہ وہ جب بندوں پہ مہربان ہو جاتا ہے تو بندوں کو غوث اعظم بنا دیتا ہے۔ اس کی شان ایسی ہے کہ جب وہ بندوں پہ مہربان ہو جاتا ہے تو بندوں میں کسی بندے کو مشکل کشا بنا دیتا ہے۔ بندوں کو ایسی وہ قوت طاقت عطا فرماتا ہے، اس کی شان تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے اس کی شان۔ اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے ہم سب مل کر محاسبہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی، یہ خوشخبری سنائی گئی کہ جس کا رمضان اچھا گزرے گا اس کا پورا سال اچھا گزرے گا، پورا سال اچھا گزرے گا۔ غرور سے دور رہیے گا، تکبر سے دور رہیے گا، گھمنڈ سے دور رہیے گا، مستی سے دور رہیے گا، چغلی، منافقت، گالی گلوچ، یہ ساری خطرناک بیماریاں ہیں، یہ ایمان کو کھا جاتی ہے، ایمان کی حرارت کو کم کر دیتی ہے۔ ان تمام بیماریوں سے سچی توبہ کر لیں، محاسبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، یعنی توبہ کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کی بخشش کون کرتا ہے؟ اور پھر جو گناہ وہ کر بیٹھے تھے ان پر جان بوجھ کر اصرار بھی نہیں کرتے۔ یہ ایمان والوں کی علامتیں ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہم سے خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا تو بہترین خطا کار تو وہی ہے نا، بہترین گناہ گار وہی ہے جو اپنے گناہ پہ، خطا پہ نادم ہو جائے، رجوع کرے اللہ کی طرف اور سچی توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے۔ اور سچی توبہ کا اللہ اکبر معنی مطلب یہی ہے کہ آپ پلٹ کر کے ان گناہوں کی طرف نہ جائیں، پلٹ کر کے ان خبائث کی طرف نہ جائیں، پلٹ کر کے آپ ان برائیوں کی طرف نہ جائیں۔ محاسبہ کر رہے ہیں نا ہم اپنے اعمال کا حساب و کتاب کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم نے رمضان گزارا ہے، اس لیے کہ آج کی شب ہمیں عطا کی گئی ہے۔ کوئی نہیں جانتا ہم میں سے کہ آئندہ سال یہ رات ہمیں عطا کی جائے گی یا نہیں عطا کی جائے گی، ہم زندہ بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے، کوئی نہیں جانتا۔ میں نے کرونا وائرس کا مختصر سا حیران کر دینے والا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا، حالات کے تناظر میں میں نے بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ ہمیں کوئی نہیں جانتا
کہ آئندہ سال شب قدر کس کو ملے گی کس کو نہیں ملے گی، مگر آپ نے پایا ہے، اسے غنیمت جانیں، سچی توبہ کر لیں، رجوع اللہ کر لیں۔ ایک دو نہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر محاسبے کے تعلق سے، توبہ کے تعلق سے ہمیں آپ کو توجہ دلائی، اور پھر اس طرف ہمیں توجہ دلائی کہ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے، وَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ اکبر۔ سورہ ہود میں اللہ نے فرمایا کہ اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر تم اس کے حضور صدق دل سے توبہ کرو، وہ تمہیں وقت معین تک اچھی متاع سے لطف اندوز رکھے گا، اور ہر فضیلت والے کو اس کی فضیلت کی جزا دے گا، یعنی اس کے اعمال و ریاضت کی کثرت کے مطابق اجر و درجات عطا فرمائے گا۔ یہ بات قابل غور ہے، یعنی یہ کہ گناہ ہم سے ہو گیا، ہم نے خطا کی، رمضان کا بھی ہم نے احترام نہیں کیا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑ دیا، ہم نے نماز چھوڑ دی، ہم نے خطاؤں میں پورا مہینہ گزارا، یہ زندگی پوری خطاؤں میں گزار دی، رمضان ملا ہے، شب قدر ملی ہے، سچی توبہ ہم کر لیں، اور سچی توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جائیں، حاضر ہو جائیں، معافی مانگیں، استغفار کریں، توبہ کریں، آنسو بہا کر کے معافی مانگیں، اور پھر اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ اللہ اکبر، کثرت سے عبادت و ریاضت، اللہ اکبر۔ یعنی یہ کہ توبہ کرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ہم آزاد ہو گئے، نہیں، بلکہ قرآن ہمیں توجہ دلا رہا ہے کہ تم نے توبہ کی، اللہ نے توفیق عطا فرمائی، مگر تمہارے گناہ اتنے بڑے، اتنے خطرناک، اس قدر گناہوں کی کثرت تمہارے اپنے دامن میں، اللہ تواب الرحیم ہے، وہ معاف فرمائے گا، کرم فرمائے گا، یقیناً کرم فرمائے گا، مگر اس کے لیے تمہیں سچی توبہ کرنے کے بعد اپنی زندگی کا اکثر وقت عبادت میں، ریاضت میں، ذکر و اذکار میں گزارنا چاہیے۔ خطا کے بعد ندامت، شرمندگی ہو گئی، احساس ہو گیا آپ کو گناہ کا، آپ نے توبہ کر لی، اب توبہ کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے کہ فرائض واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ کثرت سے عبادت و ریاضت کریں، کثرت سے ذکر و اذکار کریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ والوں کے نزدیک تو یہ معاملہ تھا کہ ایک لمحے کی غفلت کو وہ، اللہ اکبر، یہ سمجھتے تھے کہ منزل ان سے 1000 سال دور ہو گئی ہے۔ ایک لمحے کی غفلت اللہ والوں کے نزدیک ایسی ہوتی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ ایک لمحے کی غفلت اگر ہو گئی، نفس نے دھوکہ دے دیا، شیطان کے شر نے دھوکہ دے دیا، نفس نے دھوکہ دے دیا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک لمحے کی غفلت بندے کو منزل مقصود سے 1000 سال دور لے جاتی ہے۔ اور ہمارا عالم تو یہ ہے کہ ہم پوری زندگی غفلت میں گزار رہے ہیں، پوری زندگی، نہ دن کا کوئی پتہ ہے، نہ رات کی کوئی خبر ہے، دن بھی ایسے ہی گناہوں میں گزر رہا ہے، رات بھی ایسے ہی گناہوں میں گزر رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمیں خصوصی طور پر اس طرف توجہ کرنی ہے کہ توبہ کر لیں، رجوع اللہ کر لیں، محاسبہ کر لیں، اور پھر اس کے بعد کثرت سے عبادت اور ریاضت میں لگ جائیں، تاکہ کثرت سے عبادت اور ریاضت کی برکتوں سے اللہ گناہوں کی کثافت کو، گناہوں کی گندگی کو، گناہوں کے میل کچیل کو دور کر کے ہمیں پاک و صاف و شفاف بنا دے، ہماری روح کو پاک و صاف و شفاف بنا دے، ہمارے قلب کو پاک و صاف و شفاف بنا دے، ہماری سوچ، ہماری فکر کو پاک و صاف و شفاف بنا دے، طاہر بنا دے، ہم پاک و صاف و شفاف ہو جائیں، مطہر ہو جائیں۔ کثرت سے عبادت و ریاضت، توبہ کا یہ بات اچھی طرح سے دھیان میں رکھیے گا۔ توبہ وہ ایسے نہیں ہے کہ استغفر اللہ پڑھ لیا پھر اس کے بعد چھوڑ دیا، اور پھر مطلب ہے کہ بے ڈنگی زندگی گزارنے میں لگ گئے، نہیں، اس کی رحمت تو بہت بڑی ہے، وہ تو معاف کر ہی دے گا۔ اس کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے جناب، بہانے تلاش کرتی ہے، بہانے تلاشتی ہے، مگر ہمیں کثرت سے توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرنی چاہیے۔
استغفار کرنا چاہیے تاکہ ہم توبہ و استغفار کے ساتھ پھر وہ عبادت ریاضت کو جوڑ کر اپنی زندگی اس شاندار طریقے سے گزاریں کہ پھر گناہ ہمارے قریب نہ آئیں، وساوس شیطانی کا ہم شکار نہ ہو جائیں، نفس کے شر کا ہم شکار نہ ہو جائیں، شیطان کے مکر و فریب کا ہم شکار نہ ہو جائیں۔ کثرت سے ہمیں عبادت اور ریاضت کرنی چاہیے، ان میں فرائض اور واجبات کی پابندی لازمی جز ہے، فرائض اور واجبات کی پابندی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو بشارتیں عطا فرمائیں، ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسے اپنی مسند میں لاتے ہیں، جامع المسانید میں امام ابو حنیفہ اسے لاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ پر نادم ہونا ہی توبہ ہے، یعنی یہ کہ گناہ پر شرمندہ ہونا، احساس ہونا گناہ کا، اللہ اکبر، احساس ہونا، احساس جب ہو جاتا ہے، آپ نادم ہو جاتے ہیں، شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ میں نے گناہ کیا، وہی توبہ ہے۔ مگر نفس اتنا شریر ہے، ہمارا نفس اتنا موٹا، اتنا بدماش ہو گیا ہے کہ ہمیں احساس سے دور رکھتا ہے، نادم ہونے سے دور رکھتا ہے، ندامت سے دور رکھتا ہے، اور اس غلط فہمی میں مبتلا کیا ہے کہ جوانی باقی رہے گی ہمیشہ، اس خیال خام میں مبتلا کر رکھا ہے کہ ہم مریں گے نہیں، موت نہیں آئے گی۔ میں تو بار بار کہوں گا آپ سے کہ موت کو دیکھنا ہو تو کرونا وائرس کے اس دور میں زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، موت ہمارے دائیں بائیں، موت آگے پیچھے ہے، موت قدم قدم پہ ہے، قدم قدم پہ موت ہے، اور وہ حق ہے۔ تو پھر سچائی کے ساتھ آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ یہ نفس امارہ دھوکہ دینے والا، اس کے دھوکے میں کبھی نہیں آنا چاہیے، نادم ہونا ہی توبہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک امام ترمذی اپنی جامع میں لاتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والا ہے، بہترین خطا کار۔ اللہ اکبر، حضور کی کرم نوازی پہ قربان جائیے، حضور کی رحمتن للعالمینی پر قربان جائیے، اپنی امت کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کیا، قطعی طور پر مایوس نہیں کیا۔ غور کریں حضور علیہ السلام کی شفقت، محبت پر، آپ کی رحمتن للعالمینی پر۔ آپ نے فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے، پریکٹیکلی بات دیکھیے کتنی شاندار ہے، ہر انسان خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار، لفظ استعمال فرمایا بہترین خطا کار، بہترین خطا کار فرمایا وہ ہے جس نے خطا کے بعد توبہ کر لی۔ حضور کی رحمت اور حضور کی شفقت کا یہ عالم ہے، تو پھر اللہ کی رحمت اور اللہ کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین خطا کار فرمایا، یعنی خطا کرنے والوں میں بھی سب سے اچھا خطا کار وہ ہے جس نے خطا کے بعد توبہ کر لی، نادم ہو گیا، شرمندہ ہو گیا اپنے گناہوں پر، توبوا الیہ، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیا، محاسبہ کر لیا، اپنا حساب و کتاب کر لیا کہ مجھے سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، مولا بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے، تو اللہ معاف فرمائے گا۔ کہا کہ یہ بہترین خطا کار ہے۔ دندناتے ہوئے اپنی زندگی گناہوں میں نہ گزاریے، یہ وائرس دماغ سے نکال کر کے پھینک دیجیے گا کہ آپ ہمیشہ رہیں گے، دماغ سے نکال کر کے پھینک دیجیے گا۔ جناب والا کووڈ-19 کے دور میں، کرونا وائرس کے دور میں ہم دن رات دیکھ رہے ہیں، کروڑ پتیوں کی کروڑ پتیت کام نہیں آ رہی ہے، لکھ پتیوں کی لکھ پتیت کام نہیں آ رہی ہے۔ اہل سیاست، جی اہل سیاست کی سیاست کام نہیں آ رہی ہے۔ دن رات مل کر کے جو ڈاکٹرز کورونا واریئرز بن کر کے کام میں لگے ہوئے ہیں، جناب والا وہ بیمار ہیں، وہ انتقال کر جا رہے ہیں۔ مسیحا خود بیمار ہے، درد کا درما وہ خود پریشان حال ہے۔
دولت، روپیہ، پیسہ سب کا سب دھرا کا دھرا رہ جا رہا ہے. دیکھتے دیکھتے 2-4 دن کے اندر درگور کر دیا جا رہا ہے. جناب والا ایسے حالات میں کیا اب بھی ہم اپنی جوانی پر بھروسہ کر کے بیٹھیں گے؟ اب بھی ہم اپنی بدن کی قوت پر، اپنی دولت کی طاقت پر، اپنی سیاست کی طاقت پر، دادا گیری بابا گیری پر بھروسہ کر کے بیٹھیں گے؟ اس خیال خام سے باہر نکلیے. باہر نکل کر سچے مومن بنیے، سچے مسلمان بنیے. موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے. توبہ کر لیجئے، سچی توبہ کر لیجئے، سچی توبہ. اپنے گناہ پہ نادم ہو کر کے سچی توبہ کر لیجئے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کے بعد توبہ کرنے والا ہو. آج کی شب خصوصی طور پر توبہ کی شب ہے، اور سچی توبہ کرنے والے کو بشارت دی گئی. احادیث میں آیا کہ وہ ایسا گناہوں سے پاک و صاف و شفاف کر دیا جاتا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو. اللہ کی رحمت ایسی ہے، اللہ کی رحمت ایسی ہے. حضرت فاروق اعظم کا قول میں آپ کو سنا کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا. آپ کثرت سے توبہ کرتے تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کثرت سے توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو، کیونکہ ان کے دل نہایت ہی نرم ہوتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم کی تعلیمات پر قربان جائیے. حضرت فاروق اعظم فرما رہے ہیں کہ تمہارے دوست کیسے ہونے چاہیے، تمہارے ہم نشی کیسے ہونی چاہیے، تم جن کے ساتھ بیٹھتے ہو وہ کیسے ہونی چاہیے. 2021 میں ہم آپ ہیں، گناہوں کے دور میں، نافرمانی کے دور میں، اسیاں شیاری کے دور میں. ہم جن کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا جو ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم تو اتنے برے ہیں کہ نہ کبھی ہم انہیں درست کر پاتے ہیں، صحیح کر پاتے، نہ ان کی اصلاح کر پاتے، نہ وہ ہماری اصلاح کر پاتے. ہم مل بیٹھتے بھی ہیں تو ہماری گفتگو، ہماری مجلس گناہوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے. موبائل کا غلط استعمال، واٹس ایپ فیس بک کا غلط استعمال، انٹرنیٹ کا غلط استعمال. اللہ اکبر. ہم بڑی تیزی کے ساتھ تباہی بربادی کی طرف بڑھ رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ تمہارا ہم نشی کیسا ہونا چاہیے، تمہارے دوستوں کی صحبت کیسی ہونی چاہیے، کیسے لوگوں کے ساتھ تمہیں بیٹھنا چاہیے. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ کثرت سے توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو. کثرت سے توبہ کرنے والے صالحین میں سے ہوتے ہیں، کثرت سے توبہ کرنے والے اہل اللہ میں سے ہوتے ہیں، کثرت سے توبہ کرنے والے اللہ کے مقربین میں سے ہوتے ہیں. ان کے دل نرم ہوتے ہیں، نرم گداز ہوتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھا کرو. صحبت صالح ترا صالح کنت. نیک کی صحبت تمہیں نیک بنائے گی. صحبت طالح ترا طالح کنت. بد کی صحبت، برے کی صحبت تمہیں برا بنائے گی. میں مسلمانوں کے نوجوانوں کے بڑے طبقے سے کہنا چاہوں گا جو بے راہ روی کا شکار ہے، اپنی اصلاح کر لو، اپنی اصلاح کرو. انڈیا جیسے ملک میں تو ہمیں کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کے حالات کے تناظر میں بھی غور و خوض کرنا ہے کہ ہمیں اس ملک میں ہماری ایمانی حمیت، ایمانی حرارت، دینداری، اتحاد، تقوی، یہ ساری چیزیں ہی ہمیں اس ملک میں بچا سکتی ہیں. بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کہا جائے تو ابس نہ ہوگا. یہ ہم سب کے لیے لازم ہے. اس لیے اچھوں کی صحبت اختیار کرو. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو. خاص طور پر اسی موضوع پر میں بہت زیادہ توجہ دلا رہا ہوں آپ کو. محاسبہ کرو، اپنا حساب و کتاب کرو. سال پورا ہو جاتا ہے تو آپ اپنے بزنس کا آڈٹ کرتے ہو نا. 1 اپریل سے لے کر 31 مارچ تک جب پورا فائنینشیل ایئر مکمل ہو جاتا ہے تو ہم آڈٹ کرواتے ہیں آڈیٹر کے پاس، محاسب کے پاس. اپنے ٹرانزیکشن کا، انکم ایکسپینڈیچر وغیرہ کا ہم آڈٹ کرواتے ہیں. آڈٹ کروا کر کے ہم
حکومت کو پیش کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا کمایا، اتنا خرچ کیا، اتنا منافع ہوا، اتنا نقصان ہوا، ہم پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمیں دعوت دی جا رہی ہے دین کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے کہ محاسبہ کرو، محاسبہ کرنا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور اپنے نفسوں کو تولو یعنی تزکیہ کرو قبل اس کے کہ تمہیں تولا جائے، یعنی جواب دہی کے لیے طلب کیا جائے، ہے نا؟ اپنا حساب کتاب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب کر لیا جائے، موت آ جائے، مہلت نہ ملے، ایک لمحہ بھی نہ ملے، اس سے پہلے اپنا حساب کتاب کر کے بالکل اپنی آڈٹ رپورٹ اعمال کی کلیئر ہونی چاہیے، بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ جناب بیٹھے ہیں، اٹھیں گے اس کی کوئی خبر نہیں، سوئے ہیں اٹھیں گے اس کی کوئی خبر نہیں، آئے ہیں جائیں گے نہیں اس کی کوئی خبر نہیں، کل کی بات چھوڑیے پل کی بات بتا رہا ہوں، کوئی خبر نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو، اپنے نفسوں کو تولو، تزکیہ کرو، تزکیہ، نفسوں کو پاک و صاف و شفاف کر لو، نفس امارہ کے دلدل سے نکلو، نفس امارہ کے دلدل سے نکلو، نفس لوامہ کی طرف سفر کرو، نفس مطمئنہ کی طرف سفر کرو، نفس راضیہ مردیہ صافیہ شافیہ کافیہ کی طرف سفر کرو، اپنے نفس کو اللہ کی طرف رجوع کرا لو، رجوع اللہ کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ۔ فاروق اعظم محاسبے کی دعوت دے رہے ہیں کہ محاسبہ کرو، اللہ اکبر۔ پھر حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول آپ کو سناؤں۔ آپ فرماتے ہیں کہ توبہ کے بعد کی لغزش توبہ سے پہلے کی 70 لغزشوں سے بدتر ہے۔ یا اللہ، یا اللہ، اللہ والوں کا فرمان، اللہ والوں کے ارشادات، کیسی روحانیت ہوتی ہے اس میں۔ فرماتے کہ ایک بندہ، اس نے گناہ کیا، توبہ کر لی، توبہ کو کھیل نہ سمجھو، سچی توبہ کر لو، مذاق نہ بناؤ، سچی توبہ کر لو۔ سچی توبہ کرنے کے بعد، جیسا کہ میں نے کہا نا کہ عبادت ریاضت کی کثرت کرو، فرائض واجبات کی پابندی کرو، اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے میں زندگی گزارو، کثرت کے ساتھ عبادت ریاضت میں لگے رہو، اس لیے کہ تم نے گناہ کیا ہے، نافرمانی کی ہے، نافرمانی کی ہے، پلٹ کر کے اس طرف جانا نہیں ہے۔ اگر پلٹ کر کے پھر تم گناہ کی طرف گئے تو حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ توبہ کے بعد کی لغزش، یعنی توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ کرنا 70 بار گناہ کرنے سے بدتر ہے، 70 بار گناہ کرنے سے بدتر ہے، 70 بار گناہ کرنے سے، اللہ اکبر، 70 بار گناہ کرنے سے بدتر ہے۔ یہ چند معروضات میں نے آپ کی خدمت میں آج کی شب کے حوالے سے، محاسبہ کے حوالے سے، توبہ استغفار اور نزول قرآن کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ امید کہ توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور بہت ساری باتیں ماہ رمضان میں جمعہ کے خطبات میں خصوصی طور پر عرض کی گئی ہیں۔ توبہ و استغفار کثرت سے کریں گے انشاءاللہ، اور ہمارے درمیان رمضان 3 دن ابھی مہمان کے طور پر ہے، 3 دن مہمان کے طور پر ہے۔ 29 کو چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ 1 شوال کو عید ہوگی، اور اگر 29 کو چاند نظر نہیں آتا ہے تو 30 کی گنتی پوری ہوگی، پھر 1 شوال کو عید ہوگی۔ ابھی ہمارے درمیان رمضان کی کچھ ساعتیں باقی ہیں، کچھ دن باقی ہیں، کچھ راتیں باقی ہیں۔ آؤ اس میں بہت کچھ کما لیں، بہت کچھ نیکیاں کما لیں، رجوع اللہ کر لیں، محاسبہ کر لیں، توبہ استغفار کر لیں، اپنے رشتے کو، اپنے نسبت کو قرآن سے جوڑ لیں، روزوں سے جوڑ لیں، تراویح سے جوڑ لیں، اعتکاف سے جوڑ لیں۔ 10 دن کا اعتکاف نہیں ہو پایا چونکہ حالات اس وقت صحیح نہیں ہیں، کرونا وائرس کے سبب مساجد میں اعتکاف کی اجازت نہیں ہے، تو اس حوالے سے آپ کوشش کر کے اپنے طور پر زیادہ سے زیادہ وقت عبادت اور ریاضت میں گزاریں، اور اس ماہ میں عمومی طور پر چونکہ صدقہ و خیرات زیادہ کیا جاتا ہے، زکوٰۃ دی جاتی ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں،
کنجوسی نہ کرے، بخل نہ کرے۔ بہت ہی آسان حساب ہے، کوئی دشواری کی بات نہیں، بہت ہی آسان حساب۔ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ جاتا ہے تو آپ علماء کرام سے رابطہ کر کے مسئلہ آسانی کے ساتھ سمجھ لیجیے۔ بہت ہی آسان حساب کتاب ہے۔ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان میں سے کسی کے برابر نصاب کو آپ کا مال پہنچ جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کیجیے گا 100 کو 2.5 روپے کے حساب سے۔ کورونا وائرس کے اس آزمائش کے دور میں ہمارے بہت سارے غریب مسلمان ہماری امداد کے منتظر ہیں، یتیم امداد کے منتظر ہیں، مفلس امداد کے منتظر ہیں۔ کورونا وائرس سب کو اپنے لپیٹے میں لیا ہوا ہے، اس سے سب پریشان حال ہے۔ مزدور طبقہ بہت زیادہ متاثر ہے، مڈل کلاس بہت زیادہ متاثر ہے، جھوپڑ پٹی میں سلم میں رہنے والے بہت زیادہ متاثر ہیں، جو صبح شام محنت کر کے کماتے تھے وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ آئیے ان کی مدد کریں، رکوع میں زکوٰۃ کے ذریعہ اہل ایمان جو غریب ہیں ان کی مدد کریں، صدقہ و خیرات کے ذریعہ اللہ کے بندوں کی مدد کریں، غریبوں کی مدد کریں، بیواؤں کی، محتاجوں کی، یتیموں کی مدد کریں۔ توجہ کریں گے انشاءاللہ۔ خاص طور پر اس رمضان کے آخری عشرے میں اپنے صدقہ و خیرات کے سلسلے کو دراز کر دیجئے، لٹائیے اللہ کی راہ میں مال۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ ہوگا تو وہ کم نہیں ہوگا، بڑھتا چلا جائے گا۔ اور خصوصی طور پر اس عظمتوں والے مہینے کے آخری عشرے میں ہمیں بھولنا نہیں چاہیے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو۔ ابھی جلد ہی ایک دن پہلے غالباً ایک دن قبل فلسطین میں مسجد اقصی میں مسلمان محو عبادت تھے، ان پر حملہ کیا گیا۔ جوتا پہن کر کے یہودی افواج مسجد میں داخل ہو گئی، گولیاں چلائی گئی، بڑی بے دردی کے ساتھ زخمی کیا گیا بہت سارے مسلمانوں کو۔ وہ قبلہ اول کی آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، یہود و نصارہ کی سازش کا شکار ہیں۔ یہاں ہم آپ بہت ہی اطمینان سے، پھر بھی بہت اطمینان سے ہیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، عالم عرب خاموش تماشائی بنا بیٹھا ہے۔ عالم عرب ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، یہود و نصارہ کی قوت کے سامنے کمزور اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے، اس لیے کہ اسلامی قوت اور اسلامی طاقت دن بدن کم ہوتی چلی جا رہی ہے، دن بدن کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بہت ہی شرم کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، عالم عرب کے حالات کیا بتائیں آپ کے سامنے، کیا عرض کریں آپ کے سامنے۔ اللہ اکبر، انہیں دیکھ کر تو یہود شرما جاتے ہیں، انہیں دیکھ کر نصارہ شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے حالات تو اس قدر پراگندہ ہے، ناگفتہ بھی ہیں۔ بس ہم دعا کر سکتے ہیں، دعا میں بڑی طاقت، بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں فلسطین کے مظلومین کے لیے، ہم دعا کر سکتے ہیں قبلہ اول کی آزادی کی لڑائی لڑنے والوں کے لیے، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں عالم اسلام کے لیے۔ تو آج خصوصی طور پر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ اپنے لیے دعا کریں، اس کے ساتھ ساتھ فلسطین کو نہ بھولیے گا۔ فلسطین ہماری دعاؤں کا منتظر ہے، فلسطین کے مظلوم ہماری دعاؤں کے انتظار میں۔ کس مرد حق آگاہ کی، کس کلندر کی دعا اور کس عاشق رسول کی دعا نکلے گی، باب اجابت سے جا کر کے ٹکرا جائے گی، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس قلندر کو باہر نکلنا ہوگا، اس قلندر کو دعا کرنی پڑے گی، اس عاشق رسول کو دعا کرنی پڑے گی، اس مرد مجاہد کو دعا کرنی پڑے گی۔ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، فلسطین کے مسلمان دعاؤں کے منتظر ہیں۔
جناب والا وہاں کئی ایسے دن گزرتے ہیں جہاں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کب گولی چلے گی، کب بم پڑے گا، کب بم گرے گا، کب شہید کون ہو جائے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے فلسطین کے بلک بلک کر کے روتے ہیں۔ میڈیا پر بھی اسلام دشمن عناصر کا کنٹرول ہے، بہت ساری سچائیاں نہیں دکھائی جاتی۔ سوشل میڈیا کے ذریعہ جو خبریں پہنچتی ہیں ان خبروں کو دیکھ کر جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، روح کانپ جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے فلسطین کے، اللہ اکبر، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو وقف کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو مٹانے کے لیے جذبہ رکھتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے یہودیوں کی، اسرائیلیوں کی فوج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے انہیں بتا رہے ہیں کہ آنے والا وقت ہمارا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اسرائیل کی فوج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایمان کی جرأت کے ساتھ، مومنانہ شان کے ساتھ انہیں یاد دلا رہے ہیں یہ قبلہ اول ہمارا ہے، بیت المقدس ہمارا ہے، مسجد اقصی ہماری ہے، یہ ارض مقدس انبیاء کی سرزمین، صحابہ کی سرزمین ہماری ہے۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باور کرا رہے۔ میں فلسطین کے ایک ایک نوجوان کی قوت کو سلام کرتا ہوں، ان ماؤں کو سلام کرتا ہوں، ان بہنوں کو، بیٹیوں کو سلام کرتا ہوں جن کی ہمت اور طاقت کے مظاہرے ہوتے رہتے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے فلسطین کے بچوں کی عظمتوں کو، ان کی ہمت اور ان کی جرأت کو سلام کرتا ہوں، جو بڑے بڑے طاقتور یہود و نصارہ اسرائیلی فوج کو لرزہ برندام کیے ہوئے ہیں۔ میں ان کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں۔ ماہ رمضان میں ان کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اخیر میں بس آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ سادگی کے ساتھ عید منائیں، چونکہ کرناٹکا میں تو عید کے لیے مساجد وغیرہ میں عام طور پر نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام مؤذن اور خدام وہی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اپنے اپنے گھروں میں نفل نمازوں کا اہتمام کریں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ سے گزارش کی گئی ہے کہ چاشت کی نماز پڑھ لیں، نفل نماز پڑھ لیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اللہ ثواب یقیناً عید الفطر کا عطا فرمائے گا۔ ثواب دینے والا تو اللہ ہی ہے، اللہ عطا فرمائے گا۔ قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہ لیں، قانون کے دائرے میں رہ کر عبادت اور ریاضت کا اہتمام کریں، بالخصوص عید الفطر کا اہتمام کریں۔ امید ہے کہ میری ان سارے معروضات پر آپ حضرات توجہ کریں گے، اور انشاءاللہ باذن اللہ خطاب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں، میں پھر کسی موقع پر آپ سے عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ بس اخیر میں ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خصوصی طور پر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، وطن عزیز ہندوستان کے لیے دعا کرتے ہیں، عالم اسلام کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ ہم مل کر اپنے اپنے طور پر زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں آج کی شب گزاریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ پھر دعا کے بعد یہ خطاب کا سلسلہ اختتام کو پہنچے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب پر فضل فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب یا نبی اللہ، علیک الصلاۃ والتسلیم یا نور اللہ۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگارہ بندہ نوازا، بے نیازا، کار سازا، ملکہ بادشاہ، یا الہ العالمین، یا رحمان یا رحیم، یا حنان یا منان، یا بدیع السماوات والارض، یا عزیز یا غفار، اپنے فضل و کرم سے مولا تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، ماہ رمضان کے وسیلے سے، شب قدر کے وسیلے سے مولا ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا ہم سب پر اپنے فضل و کرم کی بارش فرما۔ مولا ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ جانے انجانے میں مولا ہم سے جتنی خطائیں، جتنی غلطیاں، جتنے گناہ ہوئے ہیں مولا انہیں معاف فرما۔ مولا ہم تیری بارگاہ میں شب قدر کو گواہ بنا کر سچی توبہ کرتے ہیں
مولا ہماری توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مولا ہمیں توبہ نصوح عطا فرما، توبہ پر استقامت عطا فرما، مولا تبارک و تعالیٰ پلٹ کر کے ہمیں گناہوں کی طرف جانے سے روک لے، مولا ہماری حفاظت فرما، مولا ہم سب کو نفس کے شر سے بچا، ہم سب کو شیطان کے مکر و فریب سے بچا، مولا قدم قدم پر ہماری مدد و نصرت فرما، مولا ہماری دستگیری فرما، مولا ہم نے محاسبہ کرنے کی کوشش کی، ہمارے محاسبے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مولا ہم نے رمضان اپنی بساط کے مطابق خیر سے گزارنے کی حتی المقدور کوشش کی ہے، مولا کہیں سے کوئی کمی ہو گئی ہو، خطا ہو گئی ہو، غلطی ہو گئی ہو رمضان کے دنوں میں، رمضان کی راتوں میں، مولا محض اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت کے تصدق میں مولا ہمیں معاف فرما، مولا ہمیں رمضان کا کامل احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہمیں رمضان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما، رمضان کے احترام کی توفیق عطا فرما، مولا تبارک و تعالیٰ تو نے اپنے فضل و کرم سے یہ مہینہ عطا فرمایا، روزوں کی نعمتیں عطا فرمائی، سحری افطار کی برکتیں عطا فرمائی، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، مولا تو نے ہمیں جمعۃ الوداع عطا فرمایا، مولا تو نے ہمیں رمضان کی نورانی راتیں عطا فرمائی، اعتکاف کی توفیق عطا فرمائی، مولا تبارک و تعالیٰ تیری راہ میں مال لٹانے کی تو نے توفیق عطا فرمائی، مولا تیرے کرم پہ ہم قربان ہیں، تیری عطاؤں پہ ہم قربان ہیں، مولا تیری نوازشات پر ہم قربان ہیں، ہم گناہگار سیاکار بدکار ہیں، اس لائق نہیں ہے مولا کہ تو ہم پر اس قدر کرم کی بارش فرمائے، مولا تو رحمان رحیم ہے، کریم ہے، تو نے اپنا لطف و کرم فرمایا ہے، مولا ہمیں بھی اس لائق بنا کہ ہم تیرے بندے بن سکیں، مولا ہمیں بندگی کا شعور عطا فرما، مولا ہمیں عبادت اور ریاضت کا شعور عطا فرما، مولا ہمیں آئندہ سال محض اپنے فضل و کرم سے ماہ رمضان صحت، تندرستی، خوشحالی، امن کے ساتھ عطا فرما، مولا تبارک و تعالیٰ آئندہ سال مزید ہمیں اپنے فضل و کرم سے ایسا رمضان عطا فرما کہ ہم تیری زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، تیری بندگی کر سکیں، تیری بارگاہ میں مولا ہم طویل سجدے کر سکیں، کثرت سے تلاوت قرآن مجید کر سکیں، روزہ رکھ سکیں، تیری راہ میں مال لٹا سکیں، مولا ہمیں اس لائق بنا، مولا تبارک و تعالیٰ ہم اتنی بڑی آزمائش والے نہیں ہیں، مولا ہم بڑے کمزور، بڑے ناتواں ہیں، مولا ہمیں اپنی حیثیت پتہ ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، مولا ہم اچھی طرح جانتے ہیں، مولا کرونا وائرس جس کے سبب پوری دنیا پریشان ہے، عالم انسانیت پریشان ہے، تیرے محبوب کی امت پریشان ہے، تیرے محبوب کی امت کے غریب لوگ پریشان ہیں، مولا مزید آزمائشوں میں مت مبتلا فرما، مولا ہم ان آزمائش پہ کھڑا نہیں اتر سکتے، مولا تو نے فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، مولا تو نے فرمایا ہے کہ تیری رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، مولا تو نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، مولا تو نے اعلان فرمایا، وعدہ کیا ہے ہماری بوجھ سے زیادہ، ہماری استطاعت سے زیادہ تو ہمیں بوجھ نہیں ڈالے گا، مولا ہم پر تو بوجھ نہیں ڈالے گا، مولا تو رحمان رحیم کریم ہے، مولا بس اتنا کرم فرما دے اپنے حبیب کے صدقے و طفیل میں، گنبد خضرا کی نورانیت کے صدقے و طفیل میں، قبلہ اول کے صدقے و طفیل میں، خانہ کعبہ کے صدقے و طفیل میں، مولا شب قدر کے صدقے و طفیل میں، ماہ صیام کے صدقے و طفیل میں، قرآن مجید کی عظمتوں کے صدقے و طفیل میں، مولا کرونا وائرس کا خاتمہ فرما دے، اس مرض سے مولا عالم انسانیت کو نجات عطا فرما، اس مرض سے مولا عالم انسانیت کو نجات عطا فرما، اس مرض سے جتنے مریض متاثر ہیں مولا سب کو شفا عطا فرما، سب کو شفا عطا فرما، جن جن لوگوں نے مولا دعاؤں کی درخواست کی ہے مولا انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمارے بہت سارے عزیز، ہمارے بہت سارے پیارے بیمار ہیں مولا تیری رحمت کے منتظر ہیں، تیرے فضل کے منتظر ہیں، مولا انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، انہیں صحت تندرستی عطا فرما، مولا تبارک و تعالیٰ ان کی مدد و نصرت فرما، ان کی دستگیری فرما، مولا تبارک و تعالیٰ علاج معالجہ میں جتنے طبیب ڈاکٹرز لگے ہوئے ہیں مولا ان کی مدد و نصرت فرما، مولا اس آزمائش کے دور میں بہت سارے نوجوان خدمت خلق کے جذبے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر، اپنے آرام کی قربانی دے کر مولا تبارک و تعالیٰ دن رات خدمت خلق میں لگے ہوئے ہیں، کوئی تدفین کے کام میں لگا ہوا ہے،
مولا کوئی علاج معالجے کے کام میں لگا ہوا ہے، کوئی غریبوں کو کھانا کھلانے کے کام میں لگا ہوا ہے، مولا کوئی بندوں کی مدد میں لگا ہوا ہے، مولا ان نوجوانوں کی حفاظت فرما، مولا ان بندوں کی حفاظت فرما، ان کی مدد نصرت فرما، ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا تبارک و تعالی کرونا وائرس سے عالم انسانیت کو نجات عطا فرما، بالخصوص ہمارے ملک پر، خواجہ کے ہندوستان پر مولا کرم فرما، اس ملک میں رہنے بسنے والے 125 کروڑ ہندوستانیوں پر کرم فرما، بلاد اسلامیہ پر کرم فرما، عالم اسلام پر کرم فرما، عالم عرب پر کرم فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ پوری دنیا پر اپنے فضل و کرم کی بارش فرما، مولا کرونا وائرس کا خاتمہ فرما دے، مولا اس مرض سے ہم سب کو نجات عطا فرما، اس مرض سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ جتنے اہل ایمان اس مرض سے انتقال کر گئے انہیں جنت نعیم میں اعلیٰ جگہ عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ انہیں جنت نعیم میں بلند و بالا مقام عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہماری دستگیری فرما، مولا اس شب کے صدقے و طفیل میں ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں، مولا ہماری دعائیں ان کی حق میں قبول فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ قادر صاحب جمعدار ان کا انتقال ہوا ہے، ابراہیم صاحب اگر کھیڑ ان کا انتقال ہوا ہے، شمس الدین صاحب کا انتقال ہوا ہے، عبدالرزاق لونی صاحب کا انتقال ہوا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ بہت سارے پیاروں کا انتقال ہوا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ چاہنے والوں میں بہت ساروں کا انتقال ہوا ہے، مولا ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کی مغفرت فرما۔ مولا ہماری مدد نصرت فرما، ہماری دستگیری فرما، مولا ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مولا خاتمہ بالخیر فرما، مولا کلمے کی موت نصیب فرما، مولا سجدے میں موت نصیب فرما، مولا سجدے میں موت نصیب فرما، مولا بس سر سجدے میں ہو ایسی موت نصیب فرما۔ شب قدر میں مولا ہم پر اتنا مہربان ہو جا کہ سر سجدے میں ہو، روح قفس انصری سے پرواز کر جائے، مولا ایسی موت عطا فرما، بس تیری بندگی کرتے رہیں اس دنیا سے چلے جائیں، مولا ایسی موت عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی عالم اہل سنت کے مشہور عالم دین پیر طریقت حضرت مولانا سالم القادری بدایونی صاحب کا انتقال ہوا ہے، مولا ان کی مغفرت فرما، ان کے برزخی درجات بلند فرما، انہیں جنت نعیم میں اعلیٰ جگہ عطا فرما۔ مولا جن کے نام میں بھول رہا ہوں مولا بس تیرے محبوب کی امت ہے، مولا ان سب کی مغفرت فرما، جو انتقال کر گئے مولا ان سب پر مہربان ہو جا، مولا ہماری مدد نصرت فرما۔ مولا ہمارے بہت سارے عزیز، ہمارے بہت سارے قریبی، مولا ہمارے بہت سارے پیارے زیر علاج ہیں، مولا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر کا واسطہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، مولا ان پر کرم فرما، رحم فرما، خاتمہ بالخیر فرما، کلمے کی موت نصیب فرما، قبر میں مولا زیارت رسول نصیب فرما، حشر میں شفاعت رسول نصیب فرما، آقا کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ مولا بس شب قدر میں تیری بارگاہ میں ہم تیرے محبوب کی سکھائی گئی یہ دعا پڑھتے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، مولا ہم اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، تجھے معافی سے بڑی محبت ہے، معاف کرنے والوں سے بڑی محبت ہے، مولا ہمیں معاف فرما دے، اور مولا ہمیں ایسا معاف فرما کہ آئندہ سال ہمیں اپنے فضل و کرم سے ماہ رمضان عطا فرما، ماہ رمضان عطا فرما، ماہ رمضان عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔